الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين سيد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے تم سوال کر لو اگر نہیں جانتے. یہاں پر اہل ذکر سے مراد سب سے پہلے محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے. اس کے بعد جو ان کے راستے پر چلنے والے علماء کرام ہیں، مجتہدین اعظام ہیں، اور جنہوں نے دین اسلام کے لیے یقیناً محنت کیا ہے، مشقت اٹھایا ہے، دین کو سمجھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، ان کو بھی یہ درجہ ہے کہ ان سے سوال کیا جائے. لیکن ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ کے بعد اگر قابلیت ہے، صلاحیت ہے اور کوئی اس لائق ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو وہ محمد اور آل محمد ہے. اور یہاں پر عقلی طور پر بھی یہ ہے کہ فاسألو جو یہاں پر آیا ہے، فاسألو سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان پوچھے، بلکہ جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہے سب کو حق ہے سوال کرنے کا. ایک حیوان ہے وہ بھی سوال کر سکتا ہے، جانوروں میں بہت سے ایسے جانور ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں، جنات سوال کر سکتے ہیں. لہذا عقلی طور پر یہ ہے کہ جواب دینے والا وہ ہو جو کسی سے ڈرنے والا نہ ہو. پتہ چلا کہ اژدہا آ رہا ہے، عام آدمی ڈر کے بھاگے، لیکن معصوم ہے کہے گا نہیں مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے. جنات ہے، کوئی دیکھے گا تو ڈر کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کون آ گیا پوچھنے، لیکن معصوم کہے گا نہیں، سب کو حق ہے. لہذا عقلی طور پر ثابت ہے کہ وہ جواب دے جو امام الانس والجنہ ہو، انسانوں کا بھی امام ہو، جناتوں کا بھی امام ہو. اور ایسے بہت سے واقعات و حالات ہیں کہ باقاعدہ جب ایسا ہوا تو اصحاب ڈر گئے کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے. جب مولا کائنات سے سوال کیا یہ کہا تو کہا گھبراؤ مت، یہ جنات ہے، ان کا سردار ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، یہ سانپ نہیں ہے، یہ اژدہا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایسے کو حق حاصل ہے جو منطق طیر رکھتا ہو، یعنی جانوروں کی بھی زبان جانتا ہو، ایک ایک ذرات کی زبان جانتا ہو، چونکہ جتنے بھی دنیا میں سب ہے سب کے پاس زبان ہے. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ سب تسبیح کر رہے ہیں، لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پا رہے. دنیا میں جتنی چیزیں سب تسبیح کر رہی ہیں اپنی اپنی زبان میں، جانور بھی تسبیح کر رہے ہیں، سارے انسان اور سارے ان کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہرحال انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے مسائل اور فضائل آپ کے درمیان میں پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے پھر سے ہم مبارکباد پیش کر دیں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر کہ بہت سے کار خیر کا سلسلہ ہوتا ہے بہت مختصر مدت کے لیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو مکمل طور پر 1 مہینے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. اور اس میں جو ہے گویا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عادات سے ہٹانا چاہتا ہے. یعنی جو آپ کی عادت 11 مہینے تک تھی، اب 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا تمرین کرا دے گا، اتنا پریکٹس کرا دے گا کہ آپ انشاءاللہ بھولنے نہیں پائیں گے. یعنی اس مہینے میں عادت ڈالے گا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال ہو جائے، خیرات میں بھی اضافہ ہو، اور تمام جو ہے کفارات میں بھی اضافہ ہو، زکوٰۃ میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو. خمس نہیں نکالا ہے تو اس مہینے میں خمس نکالے. یعنی پتہ چلا کہ منصوبے کے تحت چونکہ اللہ تعالیٰ گویا اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیا. حدیث میں بھی ہے، رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں
तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए और शैतान को मुगल्लब यानी शैतान के हाथ में हथकड़ी पहना दी गई। बस दुआ करो कि इस महीने में तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद ना होने पाए, जहन्नुम के दरवाजे खुलने ना पाए और शैतान तुम पर मुसल्लत ना होने पाए। बार बार दुआ भी करना है। तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी नेमत हमारे दरमियान में अल्लाह ताला ने रखी है। तो इंशाअल्लाह इसी आय मुबारका के तहत थोड़े थोड़े यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल जो कि अहादीस और कुरान से साबित है, और उसके अलावा इंशाअल्लाह रोज़मर्रा के मसाइल जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे जहन में हो। जैसा कि कल अर्ज़ किया था, आपको याद है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, नमाज और रोज़े वगैरह के अलावा ज़्यादातर वाजिब किफ़ाई है। यानी नमाज ऐसी चीज़ है कि सबको पढ़ना है, रोज़ा सबको रखना है, वज़ू सबको करना है, गुस्ल जिसके ऊपर वाजिब हो जाए सब। लेकिन बहुत सी चीज़ें किफ़ाई, उसी में एक इल्म भी है। यानी इल्म के लिए कि मुज्तहिद बनना, आयतुल्लाह बनना, सबसे पहले ये कि सब करें, लेकिन उसके बाद फिर एक दर्जा नीचे आ गया अल्लाह ताला और रसूल अकरम ने वादे कर दिया कि अगर सब नहीं बन पा रहे हैं तो कौम से कोई एक आदमी निकले, मुज्तहिद बने, आयतुल्लाह बने, दीन को समझे, फ़क़ीह बन करके आए, फिर अपनी कौम को समझाए। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। बस क्या हो गया है, लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं ताकि जाएं, सफ़र करें और सफ़र करने के बाद दीन इस्लाम को समझें और फ़क़ाहत हासिल करें, उसके बाद अपने कौम की तरफ, अपने इलाके की तरफ पलट करके आए और अल्लाह से डराए। यानी पता चला कि हर चीज़ का मंबा, हर चीज़ का सरचश्मा यही है कि हमारे अंदर खौफ खुदा पैदा हो, हमारे अंदर तक़वा इलाही पैदा हो। और बहुत आसान भी तरीक़ा है आपको आज़माने का। कभी कभी शैतान बहकाने लगता है कि अब ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कबूल हो रहा है कि नहीं। बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी इंसान मसलन अपने आप में सोचने बैठ जाता है कि हमको तो मालूम ही नहीं हो रहा है। वो तो नबी थे, उनको मालूम था, इमाम थे, उन्हें मालूम था कि हमारी नमाज जा रही है, हमारी नमाज अल्लाह ताला के बारगाह में पहुँच रहे हैं, हम कैसे मालूम करें। तो बहुत आसान नुस्खा ये है, ख़ुद कुरान मजीद ने बता दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा तुम्हारे ऊपर इसलिए रखा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़ा इसलिए वाजिब करार दिया गया है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो रोज़ा रखने के बाद देखें कि हमारे हालात बदले कि नहीं। यानी आँख पर अपने जो है कब्जा रखे कि पहले इधर उधर देखता था, कहा नहीं साहब रोज़ा है, अब हमारी आँख इधर उधर नहीं जाएगी। कान के लिए जो पहले छोड़ रखा था, जो भी सुन लेता था, कोई भी बात होती तो उल्टी सीधी, लेकिन रोज़ा नहीं साहब, हम रोज़ा रखे हुए हैं, हम उल्टी सीधी चीज़ नहीं। यही वजह है कि हमारे पास यानी सबका एक ही इलाज बयान कर दिया कि आँख को कैसे बचाएं, कान को कैसे बचाएं, हाथ को कैसे बचाएं, पैर को कैसे बचाएं, गीबत से कैसे बचें, हसद से कैसे बचें, बुराई से कैसे बचें, बदनज़री से कैसे बचें, एक दूसरे के टोह से कैसे बचें, जासूसी से कैसे बचें। उसका एक आसान नुस्खा दे दिया कि जितना हो सके तुम रोज़े के अंदर रोज़ा रख करके सो जाओ। तुम सोते रहोगे, तुम्हारी आँख भी बंद रहेगी, तुम्हारा कान भी बंद रहेगा, तुम्हारा हाथ भी रुका रहेगा। यानी तुम सो रहे हो, इबादत जारी है, इसलिए कि तुम सो नहीं रहे हो बल्कि पूरे आज़ा से तुमने रोज़ा रखा हुआ है। सलवात भेजिए आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, यही वजह है। भाई सल्लम बैठे हुए हैं, मिसाल दे दें आते तो बहुत वादे हो जाएगा कि जो हमारे पास जो ताकीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत करो। इसी वजह से, चूँकि आप तिजारत जब करेंगे यानी नौकरी में नहीं रहेंगे, किसी कब्जे में नहीं रहेंगे, तो आपके अख्तियार में 11 महीना खूब कमाइए आप। लेकिन रोज़ा आ जाए कि नहीं साहब, अब रोज़े का महीना आ गया, अब हमारे अख्तियार में हम रोज़ा खोल करके 2 घंटा दुकान खोल लेंगे, या सुबह सुबह ठंडे ठंडे 2-4 बाकी हम बंद करके इबादत। चूँकि तिजारत आपके हाथ में, जितना आप जब माशाल्लाह करेंगे उतना आएगा। लेकिन बहुत से इलाकों में आप चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, जहाँ इस्लामी ममालिक के दिन में आपको सब बंद मिलेगा ज़्यादातर, जो उनके अख्तियार में ज़्यादातर लोग ताजिर हैं। सऊदीया वगैरह में बहुत से लोग सरकारी नहीं, ईरान में बहुत से लोग सरकारी नहीं, तो पता चला सरकारी भी हैं तो उन पर रहमो करम किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि साहब आप इफ्तार की बचा या आप सुबह सुबह जल्दी आ जाइए, फिर जाके सोइए तो बचाइए। इसी तरह से आपके हाथ में है, मतलब 10 मुहर्रम तक आपने कहा नहीं साहब तातील हमारे हाथ में है, हमारी तिजारत है, हम 10 दिन तक नहीं करना चाहते। पहले मुहर्रम साहब ने लिख के लगा दिया, बएहतराम मुहर्रमुल हराम पहले अशरे में बंद रहेगा।
چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تو اپنی چیز اپنے اختیار میں رکھیے. تبھی ہمارے پاس جو حدیث میں آیا ہے کہ تجارت کریں تو تجارت میں یہی فائدہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو کھل کے کر سکتے ہیں. ورنہ پتہ چلا کسی قبضے میں ہے, پتہ چلا آپ جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ارے صاحب اجازت دے رہا ہے تو اتنا کم بتا رہے ہیں, 40 منٹ میں آ جاؤ, 50 منٹ میں آ جاؤ, ہم کب پہنچ. نہیں, زیادہ تر کوشش کریں. بعد میں تو مجبوری ہے کہ انسان جو ہے سب نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن کوشش یہ کرے کہ اپنا کام اپنے خود ہاتھ میں رکھیں. اور اسی وجہ سے ہمارے پاس زراعت کی بڑی تعریف آئی ہے اور تجارت کی بڑی تعریف آئی. زراعت یعنی اپنی کھیتی ہو. کھیتی میں بھی ضروری ہے کہ انسان سال بھر محنت کرے. نہیں, کبھی محنت کر جاتا پھر سال بھر آرام سے کھاتا پیتا ہے. اور اس میں کھیتی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یعنی نہیں بھی دینا چاہ رہا ہے تب بھی دوسری مخلوق کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جب کھیتی کرتے ہیں تو اچھا خاصا تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اسی جگہ پر کھلیان میں, یعنی گیہوں ہوتا ہے تو گیہوں پورا نہیں لے جاتے آپ, چنا ہوتا ہے تو نہیں لے جاتے. تو مسکرا کے فرمائے کہ میں تنہا اپنے لیے کھیتی نہیں کرتا, نہ جانے کتنے پرندے انتظار میں رہتے ہیں کہ کھیتی کرے تو ہم کھائیں گے, کتنے جانور. پتہ چلا کہ کھیتی میں یہ فائدہ ہے کہ آپ نہیں بھی بانٹ رہے تب بھی آپ کا بٹ رہا ہے, آپ کا تقسیم. لہٰذا حدیث میں زراعت کی بڑی تعریف آئی ہے. کوشش کریں, انشاءاللہ ہماری دعا بھی رہے گی کہ ہر انسان, ہر مومن, ہر بندے مومن کو اللہ تعالیٰ اتنا طاقت و قوت دے کہ اس کے پاس زمین کے ساتھ ہو اور کچھ نہ کچھ اپنا خود بوئے. بہت سے آیت اللہ کو دیکھا گیا ماشاءاللہ, یہی وجہ ہے کہ آیات اعظام کی زبان میں بہت اثر ہے. کہ ایک جگہ پر ہم خود گئے, آیت اللہ صاحب نے دعوت دیا تھا, اب انتقال کر گئے, ہمارے استاد بھی تھے, تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو دیر لگ گئی, آپ نماز کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں سے؟ ہنس کر کے انہوں نے کہا کہ میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں, یعنی خود اپنے کھیت میں نے بو رکھا ہے اور خود جا کے وہ کھیڑ کے لاتا ہوں, خود ہی اپنا سلاد بنا کے, تاکہ بھروسہ زیادہ ہو. مارکیٹ کی چیز آئے گی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ گیہوں بھی ہمارے کھیت کا ہے, یہ سارے اناج بھی ہمارے کھیت کے ہیں, اور یہ جو آپ کھا رہے ہیں سلاد وغیرہ یہ بھی میں نے خود بو رکھا ہے. یعنی اتنا زیادہ اپنے اوپر نفس پر قابو رکھنا کہ کہیں سے کوئی چیز بیکار نہ آ جائے, تو انسان خود اپنے ہاتھ سے بوئے, خود اپنے ہاتھ سے لگائے. ایسے بھی اتنی زیادہ ملاوٹ ہے کہ اب زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. لہذا اس وجہ سے کھیتی بہت, یعنی وجہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کھیتی کی تعریف کیوں اتنی زیادہ آئی ہے. اور اس میں انسان ضروری نہیں کہ 24 گھنٹہ محنت کرے. نہیں, بہت سے ماشاءاللہ آپ بھی کسان ہیں, یاد ہوگا کہ جب روزہ مئی جون میں آتا تھا اور آپ لوگ کے زمانے میں, تو صبح ہی کام کر جاتے تھے. پتہ چلا کہ سحری کر لیا اور سحری کے بعد چلے جاتے تھے کھیت میں, اور 4-6 گھنٹے میں کام کر لیا, دن بھر آرام کیا. اس کے بعد تھوڑا بہت بچا ہے تو مغرب کی بات کر لیا. نگرانی دیکھنا ہے, چونکہ اپنی کھیتی ہے, دن بھر کرنا ضروری نہیں ہے. پانچوں امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بہت زیادہ امام ظاہری طور پر ضعیف ہو گئے تھے, لیکن دیکھا کہ دوپہر میں بیٹھے ہوئے کدال سے کچھ کرید رہے ہیں زمین پر اور اپنی کھیتی کو صحیح کر رہے ہیں. تو ایک سے رہا نہیں گیا, کہا کہ آپ بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, آپ بھی دنیا دار ہیں کہ اتنا پسینے میں تر ہے, کدال چلا رہے ہیں. تب امام نے فرمایا قسم خدا کے اگر یہی کام کرتے ہوئے میں مر جاؤں تو شہادت کی موت واقع ہوگی, شہید مروں گا, میں اپنے اہل و عیال کے لیے کر رہا ہوں. یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہی آخرت ہے. تو ہمارے پاس زراعت کی بہت زیادہ, اور زراعت کے بعد پھر الحمدللہ تجارت کا نمبر آتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ زیادہ تر تجارت میں, اور تجارت میں حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ بہت زیادہ تجارت میں مال نہ لگائیں, مال کم لگائیں, محنت زیادہ کریں. یعنی شروعات میں آدمی جو دھوکہ کھا جاتا ہے, ایک دم 20-25 لاکھ روپیہ لگا دیا اور پتہ چلا کہ 1 سال تک بیٹھا ہوا نہیں آ رہا, تو پھر گھبرانے لگتا ہے کہ ارے 25 لاکھ روپیہ بھی پھنس گیا ہمارا. اور نہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ سے 4 لاکھ سے شروعات کرے. حدیث کا لفظ ہے کہ پیسہ کم لگاؤ, محنت زیادہ کرو, اور انشاءاللہ کوئی اگر محنت کرے گا تو رائے گا نہیں جائے گی. چونکہ اماموں نے مشورہ دیا تو لوگ آ کر کے بتائے بھی. چھٹے امام کے سامنے ایک آیا, کہا نہیں ہاتھ نہ پھیلاؤ, تم کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں, چونکہ گرمی کا زمانہ ہے, لو پیسہ لو اور جاؤ پانی لے کر کے بیٹھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی بیچنا ممنوع, ایسا نہیں. کہا کہ نہیں, تم محنت کرو, اس میں تم نے برف ڈالا ہے, اس کو ٹھنڈا کیا ہے, اس کو تم نے ایسی جگہ رکھا, میں کو یہ سب کا تو پیسہ ہوتا ہے, لے کر کے بیٹھ جاؤ مسجد کے سامنے, اور پیسہ قیمت نہ لگا. کوئی جو بھی پیے گا تھوڑا بہت پیسہ دیتا جائے گا. تھوڑے دن کے بعد دیکھا گیا کہ امیر ہو گیا. یعنی پہلے بوری لگا کے بیٹھ رہا تھا, پھر دکان کھل گئی, پھر مارکیٹ میں بڑھتا چلا. امام نے مشورہ دیا کہ یہ کرو. یعنی اماموں کا جو مشورہ ہوتا ہے, کہا کہ نہیں ہاتھ نہ پھیلاؤ. ہمارے چاہنے والے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, چاہے مختصر طریقے سے تم آگے بڑھو لیکن ترقی کرتے چلے جاؤ. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو تجارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان کا عمل اس کے ہاتھ میں. جب تجارت کرے گا کہے گا نہیں صاحب ضروری نہیں کہ ہم 24 گھنٹہ محنت کریں, ہم نے 11 مہینہ محنت کر لیا, اب روزے کا مہینہ آ گیا ہے, عبادت کا مہینہ آ گیا ہے, ہم عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے, 2-4 گھنٹہ محنت کر جائیں گے, اس سے انشاءاللہ ہمارا آدھو کا فراہم ہو جائے گا. تو یہ مہینہ ایسا آیا ہے
کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹہ عبادت کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ گھبرانے 24 گھنٹہ کیسے عبادت، کل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 گھنٹہ کی عبادت کا مطلب نہیں کہ آپ کچھ کریں گے تبھی آپ کو ملے گا، نہیں، آپ جو ہے روزے کے عالم میں ہیں تو آپ 24 گھنٹہ عبادت کے عالم میں ہیں، چونکہ اس کی مثال یہ دیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ درجہ دیا رسول اللہ کے ذریعے سے کہ فی ہے انفاسکم تسبیح، کہ تمہاری جو ہے ایک ایک سانس اس میں تسبیح ہے، تو انسان 24 گھنٹے میں 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، یعنی پتہ چلا کہ آپ سانس جو لے رہے ہیں، جب اس پر تسبیح کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو جب کہے گا کہ یہ کرو تو اس پر کیا دے گا، یعنی جس پر کہے آپ کو دے رہا ہے، تو جب ہاتھ ہلائیں گے تو کیا ملے گا، پیر ہلائیں گے تو کیا ملے گا، حرکت کریں گے تو کیا ملے گا، مشقت کریں گے تو کیا ملے گا۔ لہذا انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے بس زیادہ 2 حصہ ہم نے رکھا، ایک حصہ ہو گیا کہ فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل میں، تو اس میں الحمدللہ پہلا مسئلہ جو کل چھڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے سارے اعمال تقلید کے تحت ہونا چاہیے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ عرض کیا تھا، قرآن اور حدیث سے کل پیش کیا تھا کہ ہم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم جائیں اور قرآن سے اور حدیث سے اپنے عبادات کو 25-30 سال میں سمجھ پائیں، بہت تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک مجتہد بہت ٹائم لگاتا ہے، بہت زیادہ مدت اپنے جو ہے دیتا ہے وہاں پر اور پڑھ لکھ کر کے آتا ہے، لہذا حق ہے کہ جب وہ عالم ہو گیا ہے، مجتہد ہو گیا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اور بہت آسان طریقہ بیان کر دے گا۔ آپ کو ضروری بھی نہیں ہے کہ مثلاً ایک آیت اللہ اور عالم ہمارے عالم دورہ عراق میں ہے، ایران میں، تو وہاں جائیں ان کے پیچھے چلیں، نہیں، ان کی توضیح مسائل رکھیں، ان کی توضیح مسائل رکھیں، اور ان کی توضیح مسائل کے ساتھ ساتھ بھی اب تو الحمدللہ اتنے حالات اچھے ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی سارے مسائل آپ کے دروازے۔ پہلے یہ تھا کہ انسان جو ہے کنویں تک جاتا تھا، کنویں تک پہنچتا تب پیاس بجھتی تھی، اب ہر گھر میں نل لگ گیا، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھوڑا سا بھی ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے، تھوڑا سا ہوشیاری ہے، بیٹھا فوراً مسئلہ نکال لیا، یعنی پتہ چلا کہ یہ مسئلہ جو کہا جاتا تھا یہ غلط ہے۔ جاہل قاصر اور جاہل مقصر یہ لفظ تھا، جاہل قاصر اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہو پا رہا، مثلاً ایسی جنگل میں بس گیا جا کر کے کہ وہاں کوئی چیز انتظامی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، عبادت کیا ہے، اللہ رسول کیا ہے، تو ایسے کے لیے معافی کا امکان ہے۔ مطلب افریقہ کا جنگل ہے یا ہندوستان کے ایسے علاقے تھے پہلے کہ وہاں کچھ پہنچ تھی نہیں، تو وہ کہہ سکتا پروردگارہ ہم ایسے علاقے میں تھے کہ ہم کو کچھ ملا ہی نہیں، کوئی معلوم ہی نہیں ہوا، لہذا ہم نہیں کر پائے۔ لیکن مقصر وہ ہے کہ جو سب انتظام ہونے کے بعد بھی وہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ روزہ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ عبادت تھا، وہ پھنسے گا۔ لہذا یہ جملہ پرانا ہو گیا، اب الحمدللہ ایسا انتظام ہو گیا کہ کہیں جنگل میں بھی انسان ہے تو فوراً معلوم کر سکتا ہے کہ ہم کیسے عبادت کریں، ہم کیسے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا تھا کہ جاہل قاصر اور جاہل مقصر، اب یہ جاہل مقصر تو رہے گا، قاصر نہیں رہے گا، یعنی جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ اتنا سمجھانے کے بعد، اتنا نصیحت کرنے کے بعد کہ روزے کے بارے میں بھی ساری چیزیں بیان کر دیا اور عبادت کے بارے میں ساری چیزیں بیان کر دیا، اس کے بعد بھی انتظام یہ ہے کہ سائٹیں کھلی ہوئی، سستانی صاحب کی سائٹ ہے، آیت اللہ خامنائی صاحب کی سائٹ ہے، علماء کرام نے اپنی اپنی سائٹس کھول رکھی ہیں، ماشاء اللہ لکھنؤ سے بھی ایک سائٹ کھل گئی ہے، جو ہے آقائے صفی حیدر صاحب نے کھولا ہے، دہلی سے بھی سائٹ کھل گئی ہے۔ اب کہیں سے بھی مسئلہ ڈالیں تو ایسا بھی نہیں وہ 24 گھنٹہ لگائیں گے، بہت ہوگا کہ تو 15-20 منٹ لگے گے، اگر آفس میں نہیں ہے تو آ کر کے 2-4 گھنٹے، یعنی آپ کا جواب حاضر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں بھی آئیں گی، اور تقلید کے علاوہ اس میں جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ دہرایا جائے گا تاکہ آپ صحیح کریں، یعنی وضو کا طریقہ دہرایا جائے گا قاعدے سے، اور انشاءاللہ تیمم کا، غسل کا، وضو کا، اس کے علاوہ جو گھر میں آپ جو ہے برتن دھلتے ہیں، کپڑا دھلتے ہیں، تو نجاست لگ جائے تو کیسے پاک ہوگا، یا کتا نے چھو دیا تو کیسے پاک ہوگا، یعنی عام نجاست کیا ہے، خاص نجاست کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ زیادہ تر یعنی ایک دورہ ہو جائے مسئلے مسائل کا۔ اگر انشاءاللہ بیچ میں مجلس بھی رہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ مجلس ہو رہی ہے تو اس میں درس کی بات رہی نہیں، انشاءاللہ مجلس میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ صلوات پیش دیکھیں 20 منٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا، ایک دم صحیح 20 منٹ 5 سیکنڈ ہو گیا۔ آپ حضرات ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے